روپے کے برابر تو ہوگی. 1000 روپے میں اور علم کی اس بات میں کوئی نسبت ہے؟ بولتے ہیں کوئی نسبت نہیں. علم کی بات کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے. ایک صاحب نے چند دن پہلے بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے. وہ فرمانے لگے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ صاحب روزانہ 100 نفلیں پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ باپ قسم پڑھے، اللہ کے ولی، نیک آدمی. اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے ہیں تو ہمارا اعتقاد اور زیادہ بڑھ جائے گا ان کے بارے میں. ایسے ہی ہے نا. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دین کے ایک مسئلے کو حاصل کر لینا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک منٹ میں بعض اوقات ایک مسئلہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ بعض اوقات ایک مسئلہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو 1 منٹ آپ لیٹ ہو گئے تو گویا 100 رکعتیں آپ کی رہ گئی. کھپنا استاد نہ تھا، آپ نے تو صرف سننا ہی تھا. سننے کی زحمت گوارا کرنی تھی، توجہ تھوڑی سی کرنی تھی. ایک مسئلہ استاد نے بیان کرنا تھا اور آپ کو 100 رکعتیں مل جانی تھی بیٹھے بٹھائی اتنی آسانی سے. لیکن 1 منٹ آپ لیٹ ہوئے تو 100 نفلوں سے محروم ہو گئے. کتنی بڑی محرومی! 1000 روپے کے نوٹ سے محرومی بڑی ہے یا 100 نفلوں کے ثواب سے محرومی بڑی ہے؟ یہ انداز سے انسان کے انداز سے کہنے کا تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلے سے محروم ہو گئے تو یہ محرومی بڑی ہے اور 100 روپے سے محروم ہو گئے تو یہ محرومی چھوٹی ہے. زبان سے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں بھائی، ایک زبان سارے کے سارے. لیکن اصل پتہ عمل سے چلتا ہے. 1000 روپیہ ملتا ہے اس کے لیے کتنا کشاں جاتے ہیں، اور ایک مسئلہ جہاں سے ملتا ہے اس کے لیے کتنے کشاں جاتے ہیں. اور یہ مبالغہ نہیں ہے. جن کو واقعتاً قدر و قیمت معلوم تھی انہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے نہ معلوم کتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے ہماری. ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک مسئلے کے لیے اتنے سفر کیا اور اتنا پیسہ خرچ کیا. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی بہت جلیل القدر محدث ہیں. خاص طور پر اسماء الرجال کے بہت بڑے امام سمجھے گئے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت اس سریر پر رکھی گئی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا گیا. ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کو وراثت میں بہت بڑی دولت ملی. مجھے اس کی مقدار یاد نہیں ہے، لیکن آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ کروڑوں شاید اربوں میں بنے. بہت بڑی دولت. لیکن یہ سارا پیسہ انہوں نے حصول علم پہ لگایا. سفر کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، سفر کے اخراجات ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہو رہے ہیں، رہنے کے اخراجات ہو رہے ہیں. سارا پیسہ اس پہ لگایا اور ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں. یہ سچ مچ کے طالب علم ہے، علم کے طالب. یہ علم کو
دراہم اور دنانیر سے بڑی دولت سمجھتے تھے واقعہ. اور یہ تو ایک مثال ہے، وگرنہ ہماری تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی. اگر اس درجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر داری ہو. دل میں اگر اتنی وقت نہیں ہے تو کم از کم شکل ایسی بنا لیں، صورت ایسی بنا لیں، ظاہری انداز ایسا بنا لیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو شکل ہی پسند آ جاتی ہے. من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. ہم اس حدیث کو عموماً صرف برے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے تو برے ہو جاؤ گے. یہ بھی اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے. لیکن اسی حدیث کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اچھے لوگوں جیسے بنو گے تو اچھوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار ہو جاؤ گے. تمہارے اندر اتنی اچھائی نہیں تھی، لیکن اپنا ظاہری انداز، طور طریقہ، چال ڈھال اچھوں والی بنا لی تو اللہ تعالیٰ انہی کے زمرے میں تمہیں شامل کر دے. سچ مچ تو ہمارے دل میں اس طرح کی طلب نہیں ہے جیسی یحییٰ بن معین کے دل میں تھی طلب. وہ واقعتاً علم کے طالب تھے. ان کو اگر دیکھیں تو ہم ان کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. ہمارے دل میں کروڑواں حصہ بھی طلب نہیں ہے. علم کی طلب تو وہ تھی جو ابو ہریرہ کے دل میں تھی کہ کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. جب بھی آپ باہر نکلیں گے، جو بھی فرمائیں گے، جو عمل کریں گے، اس کو دیکھنا ہے، اسے یاد کرنا ہے. کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا نہ صحیح. پینے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا نہ صحیح. اصل تو طلب وہ ہے، لیکن وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. لیکن ہم اپنا ظاہری انداز ایسے اختیار کرتے ہیں جیسے ہمارے دل میں بڑی طلب ہے. لپک لپک کر جاتے ہیں، کشاں کشاں جاتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر جاتے ہیں. سبق میں سب سے آگے، تکرار میں سب سے آگے، مطالعے میں سب سے آگے. جانے کا انداز ایسا، دل میں اگرچہ طلب نہیں ہے لیکن جانے کا انداز ایسا جیسے دل میں سبق کا بڑا شوق ہے. مطالعے کے لیے جانے کا انداز ایسا جیسے مطالعہ آپ کی لیلا ہے اور آپ اس کے مجنوں ہیں. جہاں بھی علم کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے بھی علم ملتا ہے اس کے لیے آپ اس طرح سے لپکتے ہیں. کم از کم ظاہری انداز ایسا اختیار کر لیں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اللہ تعالی ہمیں بھی یحییٰ بن معین جیسے لوگوں کے پیچھے لگا دیں گے، ان کے گروپ میں ہمیں شامل کر لیں گے، ان کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں شامل کر لیں گے. تو ہمیشہ انداز ظاہری جو ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیچھے رہنے کا انداز یہ اچھا نہیں. سبق میں پیچھے رہنا، نماز میں پیچھے رہنا، مطالعے میں پیچھے رہنا، سبق میں اپنا تکرار میں پیچھے رہنا، بادشاہانہ انداز. پھر ایسا بھی ہوتا ہے لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، خیر ہو جاتے ہیں، آزار بھی پیش آ جاتے ہیں. گھنٹی بجی 7:15 بجے، لیکن کوئی عذر ایسا پیش آ گیا بر وقت، ایسا طبی تقاضا ہوا کہ قدم خلا جانا پڑا. چلو 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ اوپر لگ گیا. لیکن اب 10 منٹ کے بعد درسگاہ میں جا رہے ہیں تو جانے اصل دیکھنے کی چیز جانے کا انداز ہے آپ کا کیا، آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے گھنٹہ بج چکا ہے، جا رہے ہیں اور ایسے بادشاہوں کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے، جیسے کوئی پرواہ نہیں. اگر دیر ہو بھی گئی ہے